سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے آپ سب مل کر کے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں اور آپ جس آج ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں آج ہماری بات ہونی ہے، وہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں نہیں بتاؤں گا آپ کو تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، یا کوئی میرے جیسا کوئی اور نہیں بتائے گا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ پوری دنیا آج آپ کے نام کو لیتی ہے اور آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتی ہے۔ آپ کے ان کارناموں کو جو آج سے 800 سال پہلے اس زمین پر تھے، کام کیا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا اور لوگوں کے کام آئے، تو آج 800 سال کے بعد بھی پوری دنیا میں ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو۔ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، جب تمہیں زمین کے نیچے اتار دیا جائے گا تو زمین کے اوپر جتنے بھی سانس لینے والے بندے ہیں وہ تمہارا ذکر کریں گے۔ اور یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت آپ روزانہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہر موقع پر جب بھی کوئی اچھائی کی بات ہوتی ہے یا جب کسی کے تخت کی بات ہوتی ہے، کسی کی تاج کی بات ہوتی ہے، تو جب تک ہندوستان کے شہنشاہ کا ذکر نہیں ہوتا تب تک تاج کی باتیں بھی ادھوری رہتی ہے، تخت کی باتیں بھی ادھوری رہتی ہے۔ حالانکہ وہ یہاں نہیں آئے تھے کسی تخت و تاج کے لیے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے تخت و تاج کے لیے کوئی زید کیا تھا، نہ ہی انہوں نے کوشش کی تھی، نہ ہی بڑی کرسی ان کو ملی، نہ ہی انہوں نے کوئی بڑی کرسی پر بیٹھ کر کے راج کیا، نہیں، وہ اللہ والے تھے، وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے، اور جس طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لیتے تھے اگلے کی دنیا بدل دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایک نہیں بلکہ ہزاروں، اور یہاں تو لاکھوں کی تعداد ملتی ہے ہمیں۔ جو بھی آیا جس مقصد کے لیے آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ جائیے ان کے بارگاہ میں، کبھی بھی آپ کو کوئی بھی چیز دوسری یاد آئے گی نہیں۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ خرافات الگ ہو گئی، یہ الگ چیز ہے۔ ان کی تعلیم، ان کی شکشا سے ہٹ کر کے ہم نے جب کام کرنا شروع کیا تب ہمیں دنیا بھی یاد آتی ہے۔ یہ تو آپ خانہ کعبہ کے صحن میں بھی کھڑے ہو جانا، جا کر کے آپ کو وہاں جاؤ گے تب بھی آپ کو اپنے پریوار والوں کی، آپ کی کاروبار کی آپ کو فکر لگی رہے گی۔ ایک جدوجہد بنائی گئی ہے تاکہ دنیا میں آدمی جیتا رہے، اور آدمی فری کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اور ایک چیز کی گارنٹی اس کو پکی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی حالت میں رہوں گا نا تو میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ وہ میں جتنا اس کو اپنا جو ہے وہ فائدے کا مالک مانتا ہوں، اتنا میں نقصان کا مالک بھی اس کو مانتا ہوں، تب بندہ جو ہے فری ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خراسان، یہ سنجرستان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑا گھرانہ ہے۔ بڑا گھرانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال تھا، یہ 22 تاریخ ابھی جو گئی ہے، میں نے آپ کے سامنے حضور کا ایک خطبہ رکھا تھا۔ وہ آخری خطبہ تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ساتھ پہ تھے، کہ جس صحابی کو پتا چلا کہ حضور حج کرنے جا رہے ہیں، ہر ایک صحابی، کوئی گھوڑے پر، کوئی اونٹ پر، کوئی پیدل، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، سب کی ایک ہی اچھا تھی کہ حضور کے ساتھ حج کر لیں۔ اور حج کتنا ہوتا ہے؟ حج آپ کو یاد ہوگا جب ہم جس کو یہاں پر عرفہ کا دن بولتے ہیں، ہمارے یہاں پر جس کو عرفہ کا دن بولتے ہیں، کیونکہ جو گولف کنٹری ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کا جو موسم ہے، جہاں وہاں تبدیل ہوتا ہے نا، ایک دن پہلے وہاں ہر چیز ہوتی ہے، چاند بھی ایک دن پہلے ہوتا ہے وہاں پر، عید بھی ایک دن پہلے ہوتی ہے وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے ایک دن آگے چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دن تو ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں وہ۔ تو ہم جس دن یہاں عرفہ مناتے ہیں، عرفہ کہتے ہیں، اور دوسرے دن ہم کہ آج کا دن کاٹ کر کے صبح ہم عید پڑھنے جائیں گے، اس دن عرفے کے دن وہاں حج ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسجد نمرہ نام کی مسجد بنی ہوئی ہے، نمرہ مسجد کہتے ہیں اس کو، کیونکہ میں عمرہ کرنے گیا تھا تو عمرہ والوں کے لیے مسجد کھلی نہیں ہوتی وہ،
یہ نمرہ مسجد صرف ان لوگوں کے لیے کھولی جاتی ہے کیونکہ اس مسجد میں صرف حج کا خطبہ ہوتا ہے، اور چاروں طرف پہاڑ ہے، کیونکہ یہ مینا کا پورا میدان ہے پورا۔ اس میدان میں آپ کو ایک وردی میں، ایک یونیفارم میں، چاہے اللہ کا بندہ ہو چاہے اللہ کی بندی ہو، آپ کو سب ایک ہی یونیفارم میں اس دن آپ کو ملیں گے، سارے کے سارے لوگ۔ وہاں جو خطبہ ہوتا ہے نا، جو اس خطبے میں شامل ہو گیا اس کو حاجی کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب ایک آدمی 44 دن 40 دن وہاں رہا اور اس خطبے میں شامل نہیں ہو پایا وہ بندہ، تو وہ حاجی کہلانے کے لائق نہیں۔ بات بتا دوں، کوئی آدمی ہو گیا مان لیجئے، کہا اتنی بھیڑ میں کون جائے گا، کیوں کہ یہ 3-4 ایسی وہ ہے سنتیں ہیں جو ایک دن اور ایک ٹائم اور ایک گھڑی میں کرنی پڑتی ہے، اور سارے لوگوں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ بھئی جو آپ شیطان کو جو کنکری مارتے ہیں وہ ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، سارے لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں۔ اب تو وہاں پر بہت ساری سہولیت بنا دی گئی ہے، یہ وہی عرفات کا پورا میدان ہے یہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ اتنا خوبصورت تھا کہ اگر خطبے کو آپ، اگر میں اور آپ یا چھوٹا سا بچہ جس کے سامنے خطبہ آپ رکھ دو تو وہ سمجھ جائے گا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں رحمت بن کر آئے تو وہ وجہ کیا تھی۔ اس میں صرف ایک میں آپ کے سامنے جو ہے مطلب وہ پوائنٹ لے رہا ہوں، حالانکہ تقریباً 17 یا 18 پوائنٹ ہے، اس میں ایک پوائنٹ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی بہترین نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کالا ہے تو بہترین ہے، گورا ہے تو بہترین ہے، بڑی کرسی پر بیٹھ گیا بہترین ہے، اور بڑی اچھائی کرتا تو بہترین ہے، بڑی برائی کرتا تو بہترین نہیں، کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین ہے۔ میں نے مثال دی تھی اس دن آپ کے سامنے، ایک آدمی بڑا گورا ہے، چٹا ہے، کپڑے بھی صاف پہنتا ہے، کپڑے پہ داغ بھی نہیں لگنے دیتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا لوگوں کو۔ اور ایک آدمی ہے جو کہ بڑا کالا سا رنگ کا ہے، کپڑے بھی اس کے پاس پورے پہننے کو نہیں ہے، ٹائم پر نہ نہیں پاتا ہے وہ، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو وہ جو گورا چٹا کالا جو ہے، گورا چٹا ہے نا، اس سے بہترین وہ آدمی کالا ہے جو کہ سچ بولتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا نہ تو تم میں سے کوئی امیر اور غریب، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، نہ عربی نہ اجمی۔ عرب کے لوگ اس وقت اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے تھے، اجمی عرب کے علاوہ جتنے لوگ ان کو اجمی کہا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بہترین نہیں ہو، بہترین وہ ہے قیامت کے دن جب جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال دے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال یعنی اچھی نیکیاں، جس کو نیکیاں بول جاتا اچھے کام، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرو نیکی ملے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکی ملے گی کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تمہیں اچھی جزا ملے گی، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ پورا کام کرو گے تو اس کی جا کر کے وہاں بھگتنا پڑے گا، اور یہ تو پھر کہا جاتا نا ہماری زبان میں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی پورے خطبے کو نمونہ عمل بنا کر کے 15 سال کا نوجوان جس کو معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، اپنے گھر میں اپنے والد کے سائے تلے پرورش پاتا ہے، 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں ہمارے یہاں پر اماں پارا کی 12 صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کو محنت کرنی ہوتی ہے، 15 یا 14 سال کی عمر ہوتی ہے تو قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تفسیر میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہوگی، تفسیر کوئی آسان نہیں ہوتی ہے، تفسیریں ایک نہیں ہے، کوئی 5 جلدوں میں ہے، کوئی 16 جلدوں میں ہے، کوئی جو ہے 30 جلدوں میں ہے۔ جب ہم ان کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ ایک ایک مطلب بال کی کھال نکالنے کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ جب غریب نواز 15 سال کے ہوتے ہیں نا تو آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، جن کا نام سید غیاث الدین آتا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے، اولاد میں سے، اور آپ کی والدہ جس کو ام نور کہا جاتا ہے، نور کی ماں جس کو کہا جاتا ہے، وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے۔ دونوں کا جب سلسلہ ملتا نا تو یہ ایک غریب نواز کے بھائی تھے۔ اب میں آپ کو چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر پھر سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب تک والد صاحب زندہ ہوتے ہیں نا، تب تک والد صاحب کی وراثت میں حصہ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ والد صاحب بھئی ایک کسی کو کہتے تھے کہ فلاں دکان تو لے لینا، فلاں مکان تو لے لینا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جب وہ جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ پھر وہ وصیت کرے، وصیت لکھوائے یا کرے کہ بھئی یہ میرے پاس اتنا مال ہے،
اور قرآن نے جس طریقے سے کہا ہے کہ اتنا بیٹے کو دینا، اتنی بیٹی کو دینا، اتنی بیوی کو دینا ہے، اتنی جو ہے مطلب اس کی اگر اور بیوی ہے تو اس کو دینا، اس طریقے سے معاملات پورے قرآن نے بیان کیے۔ یہ دو ایسے معاملے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، نکاح کے معاملات نہیں، طلاق کے معاملات اور وراثت کے معاملات، یہ دو ایسے معاملات ہیں ہمیں بہت چھوٹے لگتے ہیں، بڑے باریک مسئلے ہیں یہ۔ جب ہم ان کو پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو ایک مسئلے کو 3 مرتبہ جب پڑھتے ہیں نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر اس کو مذاق میں لے لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہماری شفاعت کریں گے، شفاعت کیا ہے؟ یہ سارے لوگوں کو لایا جائے گا، قبرستان سے اٹھایا جائے گا، ایک فرشتہ جس کو اسرافیل کہا جاتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا تو ایک سور نام کی کوئی چیز ہوگی جس سے آواز نکلے گی، پہلی آواز میں جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ میرا ٹاپک انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کروں گا، میں نے آدھی نشانیوں پر بات پچھلے جمعے کی تھی، آدھی نشانیوں پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کروں گا۔ یہ نشانیاں پوری ہو جائے گی تب جا کر کے دنیا ختم ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان یہ ہے کہ حضور نے ہمیں ایک ذرے ذرے کی خبر دے دی کہ یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ کیوں ہوگا یہ۔ بھئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ جو مرد ہیں وہ اپنی بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کا ریزن بھی ہمیں بتا دیا گیا، اس لیے حضور نے فرمایا نکاح کرو 4 بجے کی، 4 بجے سے۔ تو کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھو کہ وہ خاندان والی ہے کہ نہیں ہے۔ خاندان والی ہوگی نا تو اس کو شرم آئے گی۔ خاندان میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ باپ کا وقار کیا ہے، ماں کا وقار کیا ہے، دادا کا وقار کیا ہے، سب کا وقار بتایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا دولت کی وجہ سے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، تو پھر ان کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا دین دیکھ کر، آگے لاسٹ میں حضور نے فرمایا تم دیندار عورت سے شادی کرو۔ دین کیا بتاتا ہے؟ دین ہمیں یہ بتاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے مطلب کا مطلب یہ کہ مسلمان نہیں ہے، وہ نام اس کا مسلمان ہوگا جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرتا ہو۔ جب دیندار ہوگی نا اس کو پتہ لگے گا کہ بڑا مجھ سے، میرا سسر بڑا ہے تو اسے بات کیسے کرنی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیں کیا معاملات ہیں، ہر ایک چوتھے معاملے میں جا کر دیکھو گے تو ماں باپ کی حالت اتنی ہے کہ ہر چوتھا ماں باپ یہ شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ جب سے یہ ہوا تب سے یہ ہو گیا، تب سے ہوا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے خود نے اپنے جو ہے راستہ چھوڑ دیا ہم نے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی 15 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے، تو اب ان کے والد کی جو ہے وہ وراثت بڑھتی ہے، جو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے۔ اب اس دور میں سب سے زیادہ مال مویشی جن کے پاس ہوتا تھا نا ان کو امیر گنا جاتا تھا۔ بھئی میں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کبھی آپ کو بتایا ہوگا، ان کے پاس بہت ساری بھیڑیں بھی تھی، گائیں بھی تھی، تو ان کو مالدار کہا جاتا ہے۔ تو غریب نواز کے والد کے پاس کہتے ہیں کہ 2 انگوروں کے باغ تھے، 2 ہی چکیاں تھی جس کو آپ گھٹی کہہ لیں، جسے ہاتھ سے آٹا پیسا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی 2 بھائی تھے، تو ایک نے ایک باغ لے لیا، دوسرے نے دوسرا باغ لے لیا، ایک نے ایک چکی لے لی، دوسرے نے ایک چکی لے لی، معاملہ برابر ہو گیا۔ اب یہ 15 سال کے اوپر جب غریب نواز ہوئے تو اپنی والدہ سے کئی مرتبہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوں، جبکہ انگوروں کے باغ اس وقت، انگوروں کے باغ جس پاس ہوا کرتا تھا اس کو مالدار آدمی گنا جاتا تھا۔ بھائی لوگوں کے گھروں میں ہاتھ سے آٹا پیسنے والی چکی نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس آتے تھے لوگ، چکی دے دیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے بھئی اتنا اناج آپ رکھ لینا، میں آپ کی چکی یوز کر رہا ہوں، یعنی 1 کلو اگر کوئی پیسوانا آیا تو 100 گرام آپ لگ لینا، 900 گرام میں لے کر چلی جاؤں گی۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 سال گزارے، تو کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کا ایک وقت آتا ہے، اور اس وقت کو جب آدمی پہچانتا ہے نا تو پھر یہ بات یاد رکھیے وہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو پکڑ لیتا ہے، تب تو اس آدمی کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ آدمی پھر سوئے سوئے کہتا ہے کہ نہیں تقدیر میں جو ہوگا لکھا جائے، دیکھا جائے گا، یہ پھر بہانے نہیں چلتے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے انگوروں کے باغ کو پانی دے رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے جس کو ابراہیم کندوزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کا مشہور مجذوب شخص، مجذوب اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے راہ میں اس طریقے سے فنا ہو چکا ہو، اس کو خود کو اپنے حالات کی پتہ نہ ہو، اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ حالات کے بارے میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دماغ مینٹل ہو گیا ہو،
وہ وضو کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، وہ طہارت کے بارے میں نہیں، مطلب یہ کہ دنیا سے ان کو کوئی رغبت نہیں۔ ایک وہ بادشاہ تھا، جو ایک آدمی تھا جو بازار میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، آؤ لوگوں میں تمہاری صلح اللہ سے کرواتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کے پاس شکایت جا کر دی کہ کوئی فقیر آیا اور وہ لوگوں کو کہہ رہا کہ تمہاری صلح میں اللہ سے کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بلا لیا، کہا تیرے پاس ایسا کیا ہے کہ صلح کروا دے گا تو؟ بادشاہ نے کہا بازار سے نکل جاؤ، یہ دکاندار کہہ رہے ہماری گرائی کی جا رہی ہے۔ وہ نکل گئے۔ ایک دن بادشاہ کا گزر ہوا، وہی دیکھا کہ وہی ہے فقیر ہے، قبرستان پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ صلح کر لو۔ بادشاہ نے کہا بھئی تو عجیب سا آدمی ہے، تو کبھی بازار میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، کبھی قبرستان، کچھ معاملہ بنا کہ نہیں بنا؟ اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ، جب میں بازار میں کھڑا تھا نا، تب آفر اس کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے، کہ میرے بندے ان کو کہہ دے میری طرف آ جاؤ، میں ابھی ان کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اب میں یہاں قبرستان والوں کے پاس بیٹھا ہوں، یہ قبرستان والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہہ دو راضی ہو جائے، اب وہ اللہ کہہ رہا میں راضی ہونے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اس طریقے سے ہمیں سمجھایا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے تھے۔ تو ابراہیم کندوزی آئے، یہ واقعہ اس لیے سنانا مقصد ہے کہ گھر میں چاہے چھوٹا آئے چاہے بڑا آئے، کوئی بھی آئے نا، تو آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، ہمارے بڈیرے کہا کرتے تھے کہ بھئی منہ سے جواب کسی کو مت دو، ہاتھ سے جواب دو۔ یعنی ہاتھ سے جواب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تھپڑ مارا جائے، اس کو کچھ دیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، آپ کے پاس پانی کا گلاس ہے، پانی کے گلاس اس کو پلایا جائے۔ ابراہیم کندوزی آئے، 15 یا 16 سال کی عمر ہے حضور غریب نواز کی، درخت کے نیچے ان کو بٹھاتے ہیں اور لا کر کے انگور پیش کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں ان کو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ ابراہیم کندوزی، انہوں نے کہا یار بچہ تو بڑا ادب والا ہے۔ انہوں نے اپنی جو ہے مطلب وہ جو ان کے پاس جو ایک جولی بنی ہوئی تھی، کچھ بھی بنا، اس میں سے کھل کا ٹکڑا نکالا۔ یہ کھل کہتے ہیں، آپ تلی کا جب تیل نکال لیتے ہو نا، باقی جو چیز بچتی ہے اس کو کھل کہا جاتا ہے۔ وہ نکال کر کے حضرت غریب نواز کو دے دی، کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھا لے اس کو۔ کھا لی غریب نواز نے۔ غریب نواز نے جیسے وہ کھل کھائی نا، غریب نواز نے کہا، پھر اپنے والدہ کے پاس گیا، کہا کہ اماں حضور اب مجھے آپ اجازت دے دیں، میں جا کر کے اللہ کے دین کا کام کروں۔ یعنی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم اللہ کے ولی کی تعظیم کرو گے نا، اللہ تمہاری دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ وہاں سے پھر والدہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پھر۔ تو پھر ایک باغ تھا اور ایک وہ چکی تھی آٹا پیسنے والی، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو ماں نے کہا پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اس کو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے۔ غریبوں کو بلایا، کہا یہ انگور بھی کا باغ بھی تمہارا، یہ چکی بھی تمہاری، تم میں سے جو چاہے آٹا پیسے، تم میں سے جو چاہے انگور کھائے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب جب یہ رستہ جب طے ہو گیا نا، اب ضروری ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں۔ اب آپ کا کوئی ہے تو ماشاءاللہ، نہیں ہے تو پھر کبھی تلاش کیجئے گا، جس کو پیر کامل کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھار آپ کبھی اکیلے میں ہونا، بیٹھ کر کے سوچئے گا، جب بھی کام نہیں بنتے ان کا وسیلہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر و مرشد، جیسے ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ ہے، یہاں اگر ہمارے کی کوئی مرید ہے تو حضور مفتی اعظم راجستھان کے۔ کبھی بھی آپ تکلیف میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے کو کبھی ٹالتا نہیں۔ یہ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور پیر بھی پھر وہ لاسانی وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دے، پیر ایسا ہونا چاہیے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ایک تلاش تھی مرشد کی، پیر کی۔ بھئی غریب نواز جس کو آگے جا کر کے شہنشاہی کرنی ہے، غریب نواز کا تاج ملنے والا ہو، عطائے رسول کا تاج ملنے والا ہو، وہ پیر کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کا ہونا ضروری ہے۔ گئے تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے پیر و مرشد ہے۔ 9 سال ان کی بارگاہ میں رہے آپ کے ساتھ ہی انہوں نے خانہ کعبہ کا حج کیا، طواف کیا، یعنی حج کے دوران حج کیا تھا۔ پھر جب حج کے دن پورے ہو گئے، وہ میں نے جو آپ کو شیڈول بتایا تھا پورا، حج جب ہو گیا پورا تو پھر گئے مدینہ منورہ۔ وہاں جب گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام کے روضے سے آواز آئی، اے معین الدین، ہم نے تمہیں ایک خطہ دیا ہے، وہاں جا کر تم اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اللہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا
اور خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک انار کا ایک پورا پھل دیا گیا. میں نے اس کو جب کھولا تو اس کے اندر وہ میرا پورا رستہ بنا ہوا تھا جس کی جہاں مجھے جانا تھا. وہاں سے آپ نے سفر کیا. 20 سال سفر میں رہتے ہیں غریب نواز, 20 سال کا سفر کیا ہے. سفر کرتے کرتے کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اور یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے, یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بزرگ ہیں. یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور. وہاں سے آتے آتے سب سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات ہونے کے بعد جب بتایا گیا کہ آپ کو جانا یہاں پر ہے, تو وہاں پر آئے تو کیا ہے کہ جب اذان دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار یہ تو الگ ہی لے کر بیٹھا ہے کچھ. لیکن دھیرے دھیرے لوگ آتے گئے. اب کچھ وہ لوگ تھے جن کو پریشائیں لینی تھی, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ دلائل کی روشنی میں مانتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کرشمہ بتانا پڑتا ہے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی طبیعت کے حساب سے ان کو رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہوگی تب ایسی ہوگی. تو ایک شخص تھا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہاں شہرت ہوئی کہ بھئی یہاں پر ایک ایسا اللہ کا ولی آیا جو دلوں کے راز کو جانتا ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب یہاں آئے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو بادشاہ کے لوگ آئے, کہا کہ نہیں صاحب یہاں تو ہمارے جو ہے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں یا جانور بیٹھتے ہیں, آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ صوفی قسم کے آدمی تھے. صوفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طبیعت سے اتنا نرم ہو کہ اگر اس کو کوئی کچھ کہہ بھی دے تو جواب نہیں دیتے تھے. ساتھ میں آپ کے تقریباً 41 اللہ کے ولی اور بھی تھے آپ کی, جن کو آپ مریدین, آپ ان کے مریدین کہہ لیں. جب انہوں نے کہا تو کئی ان میں سے تھے, انہوں نے کہا ایسے کیسے, تو غریب نواز نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں, ایک کام کریں ہم رات بھر رکیں کہ آگے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ابھی یہاں سے ابھی جانا پڑے گا. تو پھر میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بخاری پاک کی حدیث ہے نا کہ بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا اس کو دوست بناتا ہے تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے, حکم اللہ کا ہوتا ہے. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھائے رکھو تم یہاں پہ, صبح ہمیں تلاش کرو گے آپ لوگ. اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ آگے نکل گئے, اور رات بھر اس گمان میں تھے کہ ہم نے جو ہے مطلب اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ایک ان کا جو ہے مطلب بڑا آیا ہوا تھا, ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا. اب صبح وہ سب سارے, اب ان کا حکم ہوا تو کوئی ایک بھی جانور اٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب سارے لوگوں نے کہا بھئی کسی نے کہا یہ ہو گیا, کسی نے کہا یہ ہو گیا. کوئی آدھے سے زیادہ لوگ, شکایت کرنے والے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں, وہ شکایت کرنے کے لیے بھاگ گئے. ان میں سے ایک شخص تھا جس کا ذہن کام کر رہا تھا, اس نے کہا ہوا کچھ نہیں ہے, یہاں کوئی رات میں مسافر آ کے بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا ایک رات گزارنے تو ہم نے اس کو گزارنے نہیں دی. اب انہوں نے کہا تھا کہ بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں, آپ صبح انہوں نے کہا تھا تلاش کرو گے, اب تلاش کرو ان کو. اب وہ لوگ کبھی 4 لوگ ادھر دوڑے, 5 لوگ ادھر دوڑے, 6 لوگ ادھر دوڑے, کہ تلاش کرو ان کو. دیکھا کہ سامنے جہاں آج درگاہ بنی ہوئی ہے, درگاہ کے پیچھے جو تارا گڑھ راستہ جاتا ہے, اسی راستے پر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. اور کتنا دور ہے یہ جو درخت ہے نا, یہ غریب نواز کی درگاہ سے تقریباً میرے حساب سے 50 فٹ دور ایک نیم کا درخت ہے. اور آگے جاؤ گے تو یہ اگر یہ گھوم کے جاتے ہیں تب پتہ لگتا, ورنہ اگر سیدھے اس وقت جاتے تو آگے ہی بیٹھے تھے وہ, جا کر کے قدم پکڑ لے کا کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی ہے. تو غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم میرے پاؤں پکڑو گے, پگڑی رکھنی پڑے گی, نہیں. غریب نواز نے کہا جاؤ, میں نے معاف کیا, آئندہ سے کسی کو رات, یہ اللہ کی زمین ہے, کبھی بھی کسی کو روکنا مت رات گزارنے کے لیے. وہ گئے, اٹھ گئے, اور ان لوگوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو پاس بیٹھے تھے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, جو نماز پڑھتا ہے طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہا یہ پھر پانی کو جو ہے اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے جا کر پھر کہہ دیا کہ صاحب یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کہا کہ یہ کام کرو, پانی بند کر دو. پانی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. اور قرآن مجید میں اس پانی کو کس طریقے سے یاد کیا گیا ہے, آپ سب نے اگر آیت الکرسی پڑھ رکھی ہے, یہ سورۃ البقرہ کی 255ویں ایک آیت ہے. اس سے آگے جب جاؤ گے نا, اگلی آیت میں ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت عزیر. وہ گزرے تھے یہ فلسطین کے پاس سے. وہاں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے ایک ایسا حکم نافذ کیا کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ تھوڑی ہوتا ہے. جب بادشاہ کے سامنے کون ٹکا, بادشاہ نے پوری بستی اجاڑ دی. حضرت عزیر وہاں سے گزرے تو بستی کو دیکھا کہ جو چھت ہے نا, جو مکان کی, وہ زمین بوس ہوئی پڑی تھی, لوگ چھت کے نیچے دبے ہوئے تھے. حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں, بنی اسرائیل میں بھیجے گئے ہیں.
ہمارے یہاں پر اکثر ایسا کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں پر کتنے امام آئے ہوں گے؟ یہ مدرسہ بننے کے بعد 15 امام آئے ہوں گے، 20 امام آئے ہوں گے، کسی کی طبیعت آنے لگی تو چلے گئے واپس۔ یہ ایک بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے 70 نبی دیے، 70 نبی، پھر بھی نہیں سدھرے وہ لوگ۔ اور کبھی آسمان سے ان کے لیے کھانا، انہوں نے کہا ہمیں کھانا چاہیے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان سے کھانا لاؤ، تو آسمان کے ان کے لیے کھانا آیا۔ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے الگ الگ رہا کرتے تھے، 12 سردار تھے، الگ الگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ پانی کی ضرورت پڑی تو کہا ہمیں پانی پینا ہے، تو کیسے پانی پینا ہے؟ آسمان سے برسایا جائے؟ نہیں، زمین سے پانی نکالو۔ تو زمین سے جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا، زمین سے پانی نکلا، کہا نہیں 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 نہیں، ایک تو فوارے سے ہم پانی پی نہیں سکتے، ہم تو 12 سردار ہیں، ایک سردار دوسرے، یہ تو ایک سردار کا 12 ایسے اور فوارے نکالے۔ تو حضرت موسیٰ نے 12 گھاٹ بنائے پانی ان کے لیے، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے کسی کو بندر بنایا، کسی پر ہم نے بستیاں الٹ دی، کسی پر ہم نے پتھر کی بارش برسائی، کسی پر ہم نے جو ہے کالی آندھی کا عذاب دیا۔ وہ لوگ صبح رات میں سوئے تھے تو اس حالت میں تھے کہ صبح اٹھ کر کے یہ کام کریں گے، لیکن صبح جب دیکھا تو سارے اوندے منہ گر پڑے تھے، کوئی نہیں تھا ان کا۔ تو حضرت عزیر وہاں سے گزرے، دیکھا بستی تو پوری وہ جو ہے ویران ہوئی پڑی ہے۔ حضرت عزیر نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال رکھ دیا۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، پہلا ہی دوسرا ہی پارہ ہے، معاف کیجئے گا، سورۃ البقرہ یعنی قرآن کی پہلی آیت یہ سورت ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، یہ جو بستی اجڑ چکی ہے یہاں کوئی آئے گا واپس؟ اور اگر آئے گا تو کیسے ممکن ہے یہاں کوئی آئے گا؟ یہاں تو سارے لوگ جا چکے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت عزیر کو پریکٹیکل کر کے بتایا تھا، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ پریکٹیکل کیسے بتایا؟ کہا کہ عزیر ہم تیرے سامنے اس بستی کو آباد کریں گے۔ اب بستی کو، ایک بستی کو آباد ہونے میں تقریباً 200-300 سال لگتے ہیں، ایک بستی کو واپس آباد ہونے میں۔ بھئی آپ نے خانہ کعبہ کی تاریخ کبھی پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑتے ہیں، کچھ نہیں تھا، صرف چاروں طرف یہ پتھروں کے پہاڑ تھے، ایک خانہ کعبہ جس کو فرشتوں نے بنایا تھا وہ موجود تھا۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ میں نے میری بیوی اور بچے کو تیرے بھروسے چھوڑا ہے، اس شہر کے لیے تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے تاکہ لوگ دوڑتے ہوئے تیرے گھر کی طرف آئے۔ کچھ نہیں تھا، چند کھجوریں پاس میں تھی، ایک پانی کی ایک مشکیزہ تھا، آج کے دور میں آپ باٹل کہہ لیں، ایک جری کنر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی بندی کبھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پر یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، اب تو نہیں ہے، ان کو چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ وہ کبھی اس پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی پانی ادھر ہے کیا، کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی ہے، 7 مرتبہ ادھر جاتی ہے، 7 مرتبہ ادھر جاتی ہے۔ اللہ کو عطا اتنی پسند آئی، آج جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے 7 چکر لگانے کے بعد میں جب تک صفا مروہ کا ہم نہیں دوڑ لیتے تب تک ہمارا عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی جیسی جسٹ ایک دیوار پار کر کے ہمیں آنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی جب چڑھتا ہے نا تو پھر دھیرے دھیرے چڑھ پاتا ہے، لیکن جب اونچائی سے نیچے اترتا ہے نا تو بغیر کنٹرول کے آدمی دوڑ جاتا ہے۔ وہ تو بغیر کنٹرول کے دوڑی تھی نا، وہاں آج اتنی اونچائی نیچائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں حاجرہ دوڑی تھی وہاں تمہیں دوڑنا پڑے گا۔ آج جب بھی وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اوپر چھتوں کے اوپر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، جب بھی گرین لائٹ آتی ہے نا تو حکم ہوتا ہے یہاں دوڑنا ہے، اور ایک طرف گرین لائٹ لگی ہے جو اترتے وقت تو یہاں آہستہ چلنا ہے، یہاں چڑھی تھی یہاں سے اتری تھی۔ تو حضرت عزیر نے کہا پروردگار یہ کیسے ہوگا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو کہا یہیں ٹھہر، اب تیرے پاس ہے کیا کیا یہ بتا۔ تو حضرت عزیر نے کہا میرے پاس میری ایک سواری ہے۔ کتنی ویلیڈیٹی ہوگی اس کی؟ 70 سال، 75 سال، 50 سال، ایک جانور کی کیا عمر ہوتی ہے، اتنی ہوگی۔ اب اس نے 25 سال تو جی لیے ہوں گے۔ کہا اور کیا تیرے پاس؟ کہا میرے پاس موسمی پھل ہے۔ موسمی پھل کا مطلب یہ ہے کہ ایک موسم تک سیمت رہنے والا پھل۔ بھئی سیب ہوگا تو اگر فریز نہیں آپ کے پاس تو 7 دن تک آپ کسی طرح اس کو جو ہے مطلب اس کا ٹیمپریچر برقرار رکھ کر اس کو رکھ سکتے ہو، اس کے بعد میں اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ کہا میرے پاس یہ پھل ہے کھانے کا۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا میرے پاس مشروب ہے۔ مشروب کہتے ہیں جوس کو، ایک کسی بھی نکالے ہوئے جوس کا پانی ہے میرے پاس۔ اب جوس کی بھی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، فریز میں نہیں رکھو گے تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ پھر کہا تیرے پاس اور کیا ہے؟ کہا پینے کا پانی۔ میں پانی کی مثال دیتے دیتے یہاں تک پہنچا ہوں آپ کے سامنے۔ کہا میرے پاس پانی ہے۔ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ملک الموت جو فرشتہ ہے جو ایک دن ہمارے پاس عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے، اور وہ کس حالت میں آئے گا یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔
اگر ہم تکیے پر سوئے ہوئے رہیں گے تب بھی وہ آ جائے گا، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تبھی وہ آ سکتا ہے، موٹر سائیکل بیٹھے تبھی وہ آ سکتا ہے۔ وہ جس دن آئے گا نا پھر پلٹ کر نہیں جائے گا، وہ پھر لے کے ہی جائے گا۔ وہ حضرت عزیر کو اللہ نے حکم، حضرت ان کو ملک الموت کو حکم دیا، حضرت عزیر کی روح نکال لی، روح نکال لی گئی۔ 100 سال تک حضرت عزیر وہیں رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے فرمایا اس کی روح واپس ڈالو۔ روح کہاں ڈالی گئی؟ سب سے پہلے آنکھوں میں ڈالی گئی۔ سب سے پہلے آنکھیں تیار ہوئی، آنکھوں سے دیکھا تو ان کا جسم دھیرے 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 جسم بنا، ان کا پورا جسم بن گیا۔ تو ایک دم دیکھا تو چاروں طرف لوگ کھڑے تھے، مکان بھی واپس نئے بن گئے۔ حضرت عزیر نے کہا آدھا گھنٹہ آدھا دن میں کیا سو گیا، یہاں تو پوری بستیاں آباد ہو گئی ہے۔ اب اللہ قرآن میں پوچھتا ہے بتا یہاں تو کتنی دیر ٹھہرا؟ تو وہ کہتے ہیں یا تو میں دن میں ٹھہرا، ایک دن ٹھہرا تھا، یا پھر آدھا دن ٹھہرا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر یہ بستی والے کہاں سے آئے؟ آدھا دن میں کون مکان ٹھیک کر لیتا ہے؟ آدھا دن میں کون اتنے مال مویشی لے کر کھڑا کر لیتا ہے؟ پھر کہا کہ تیرے پاس تھا کیا؟ کہا میرے پاس ایک جانور تھا، سواری تھی۔ کہا دیکھ تیرے سواری کی حالت، تو دیکھا کہ 100 سال جس جانور کو مرے ہوئے ہو گئے اس کی تو پھر ہڈیاں بھی گل کر کے خراب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ایک بھوسا پڑا ہوا تھا، ہڈی تھوڑی سی بچی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا جانور ہے، یہ حالت ہو رکھی تھی اس کی، لیکن میں اس کو تیرے سامنے زندہ کروں گا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اس کے لیے صرف کن کہنا ہوتا ہے، حکم دیا وہ کھڑا ہو، جانور کھڑا ہو گیا۔ اب بتا تیرے پاس تھا کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ موسمی پھل تھے۔ تو اب موسمی پھل کی میں نے آپ کو ویلیڈیٹی بتا دی کہ 4 5 دن 10 دن 15 دن کل 100 سال کو جا کر دیکھ تیرے تھیلے میں وہ پھل ہے کیسے۔ حضرت عزیر نے ہاتھ ڈالے، حضرت عزیر نے کہا جب جانور کی حالت یہ ہوگی تو پھر پھلوں کی حالت کیا ہوگی؟ جیسے ہاتھ ڈالا تو دیکھا سیب ویسا کا ویسا ہی، پھل ویسا کا ویسا ہے جیسا کہ ابھی درخت سے توڑ کے لایا۔ کہا یہ تو کمال ہو گیا، سبحان اللہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ کہا تیرے پاس اور کیا تھا؟ کہا میرے پاس مشروب تھا پینے، جو ایک جوس تھا۔ کہا اس کی ویلیڈیٹی بھی اتنی ہوتی ہے، جا کر دیکھ جوس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا جب جانور کی حالت ہوئی تو اس پر جو ہے مطلب فنگس آ گیا ہوگا، کیا کیا ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی جوس کو جا کر کے انہوں نے چکھا، کیا کہا انہوں نے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی میں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو پھل کو نچوڑ کر کے میں نے اس کو نکالا۔ اس 100 سال بعد کی بات قرآن کر رہا ہے یہ۔ پھر کہتے اور تیرے پاس کا پانی تھا، تو کہا پانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عزیر کہتے ہیں پروردگار پانی تیری وہ نعمت ہے جو کسی بھی حالت میں کہیں بھی رکھ دو وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ حضرت عزیر نے کہا پھر میں کیسے مان لوں کہ میں یہاں پر 100 سال رہا تھا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کا مرتبہ بتایا ہے۔ تو کہا تو کس کے کہنے پر مانے گا کہ تو 100 سال یہاں رہا تھا؟ تو کہا میری بوڑھی ماں ہے، اگر وہ کہہ دے گی تو میں مان لوں گا میں 100 سال یہاں رہا تھا۔ کہا ماں کو جان لے گا؟ کہا کیونکہ وہ چھوڑ کے آئے تھے تو ماں کے بال بھی کالے تھے، ماں بھی جوان تھی، آنکھوں میں روشنی بھی تھی، جو ہے مطلب کمر بھی ایک دم سیدھی تھی۔ گئے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ہے، بال بھی سفید ہو چکے، کمر جھکی ہوئی ہے، جھریاں پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ جا کر پوچھا کہ بوڑھی اماں یہ بتاؤ کہ عزیر کو اگر عزیر کہاں ملے گا؟ تو بوڑھی اماں نے کہا عزیر کو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں اور میں آج تک ان کی رات تک رہی ہوں، میں ان کے انتظار میں میرے جو ہے نا یہ آنکھ کا پانی سوکھ چکا ہے، روشنی چلی گئی ہے۔ کہا اگر عزیر تیرے سامنے آ جائے تو کہا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں جو رب مردے کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو کہا کہ میں ہی تیرا بیٹا عزیر ہوں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ پھر عثمان نے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا عزیر ہے تو میں نے تجھے بچپن میں کچھ توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل کتاب ہوئی تھی وہ میں نے کچھ توریت کی آیت تجھے یاد کرا، یاد ہے؟ تو حضرت عزیر نے پڑھ دی، وہ نبی کبھی بھولتے نہیں ہیں، پڑھ دی۔ تو کہا کہ تو عثمان نے کیا کہا جانتے ہو؟ وہاں نے کہا بیٹے میری آنکھیں نہیں رہی ہیں، میں تجھے دیکھوں کیسے؟ تو اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ میری اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ تو حضرت عزیر دعا کرتے پروردگار جس ماں نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پہچانا ہے، جس کی وجہ میں اپنے آپ کو پہچان پایا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس ماں میری ماں کو آنکھیں دے دے۔ اس نبی کی دعا کرنی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوڑھی ماں کو آنکھیں دے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وسیلے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ دعا کر رہے ہیں تو ان کی ہاتھ بعد میں پھیرتے ہیں، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے ان کی۔ پانی کی قیمت یہ، غریب نواز نے ان کو پانی کی قیمت یہ بتائی تھی،
لیکن کیا کریں، ان لوگوں کے من میں نہیں آیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر پانی کیوں بند کیا گیا؟ ان کو معلوم تھا 4 مہینے کا سفر یہ کر کے آئے ہیں، یہ جب ان کو پانی بند کر دیا جائے گا تو قافلہ لے کر نکل جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں، نہ تو ان کو پانی کی فکر ہوتی نہ روزی کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر یہ یہاں آئے تو واپس تھوڑی پلٹ کے جائیں گے۔ فرات کی ندی آج بھی وہیں چل رہی ہے، نہر وہاں چل رہی ہے آج، پانی صرف امام حسین ان کے کنبے پر بند کیا گیا تھا۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب پانی بند کر دیا گیا تو غریب نواز نے فرمایا، اپنے مرید سے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، وضو کرنا ہے۔ تو ان کے مرید نے کہا پانی لائے کہاں سے؟ لوگوں نے پانی بند کر دیا، پہرا بٹھایا ہوا، کیسے لائے پانی؟ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے تھوڑی لایا جائے گا، لڑنا جھگڑنا کسی سے نہیں ہے۔ وہ صوفی تھے، اگر وہ چاہتے تھے تو ایک اشارہ کرتے تھے نا، تو جو جتنے سامنے جو پہرے دار کھڑے تھے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ میں آگے واقعہ بتاؤں گا آپ کو۔ غریب نواز نے کہا نہیں، غریب نواز نے اپنے ایک مرید کو ایک کاسا دیا، پیالہ دیا، کہا جاؤ یہ لے کر جاؤ اور جا کر کہنا کہ پانی کو کہ معین الدین نے بلایا ہے۔ اب معین الدین نے بلانے کا مطلب، پھر میں بخاری کی اسی حدیث کو کوٹ کر رہا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جسے وہ بولتا ہے، جس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ اشارہ کرتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا جاؤ، ہاتھ غریب نواز کے، اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، زبان غریب نواز کی، حکم اللہ کا۔ اب اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اب وہ گئے دور کھڑے ہو کر کہا کہ غریب نواز کو پانی کی ضرورت ہے، وہ تجھے بلا رہے ہیں۔ اب وہ تو پیرا لگا کر بیٹھے تھے، اتنا سا پیالہ، چھوٹا سا پیالہ جس میں سارا تالاب سو جو ہے سمٹ کر کے اس ایک پیالے میں آ گیا۔ اب وہ سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ نہیں، پیرے ان لوگوں پر لگائے جاتے ہیں جو دنیا و مال و متاع کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور یہ اگر حکم کرتے تو یہ تو یہاں کا پانی ہے، کہاں کا پانی کہاں آ جاتا ہے۔ اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی بارگاہ میں جو وہ پیالہ رکھا گیا، سارے لوگ دوڑتے ہوئے گئے۔ اب ان کو ایک ہی فکر تھی، ہم کہیں پیاسے نہ مر جائیں۔ کہتے ہیں نا بھی آدمی کو کب ضرورت، قیمت کب پتہ ہوتی ہے؟ جب جس آدمی کی جو کوئی نعمت کھو دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس نعمت کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں حکم اس لیے دیا گیا کہ ماہ رجب میں روزے رکھو، ماہ شعبان میں روزے رکھو، رمضان میں روزے رکھو، تاکہ ہر چیز کی قیمت آپ کو معلوم ہو کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، پانی کی قیمت کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قیمت کیا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ پھر وہ آئے، پاؤں پکڑ لیے، کہا آپ سے بڑا تو مہربان کوئی نہیں ہے، آپ ایک کام کریں پانی چھوڑ دے، جو ہے مطلب جانور پیاسے مر رہے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا نہ میں نے جانوروں کو پیاسے مارنا ہے، نہ میں نے آدمی کو پیاسے مارنا ہے، تم لوگ یہ اللہ کی نعمت کسی پر بند مت کرنا آج کے بعد۔ اب ان لوگوں کو ڈر ایک بات کا تھا، ان لوگوں کو ڈر اس بات کا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ پورا تالاب اس میں آ گیا، کوئی بات نہیں، یہ اگر خالی کرے گا تو نہیں بھرے گا تو کیا ہوگا ہمارا، ان کو اس بات کا۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا پھر وہ لوگ اٹل ہوتے ہیں، بات یاد رکھنا۔ ان لوگوں کے عقیدے مضبوط نہیں تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا بھی جاؤ خالی کر کے آؤ۔ خالی کیا تو ویسا کا ویسا جیسے کہ پانی کبھی جیسے سوکھا ہی نہیں ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پھر بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ جا کر کے غریب نواز کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہا کہ جس کو آپ مانتے ہیں ہم بھی اس کو ماننے کو تیار ہیں، آپ جس کو مانتے ہیں نا ہم اس کو مانیں گے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے، آپ بتائیے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا کوئی وجود نہیں ہے، میرا وجود نہیں ہے، میں اس خالق کے مالک کو اس کو مانتا ہوں جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اور میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جب لوگوں کو پتا چلا تو میں بتاتا ہوں، دیکھیے جو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ مظہر کا مطلب ہوتا ہے آئینہ، پرچھائی، ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی کی پرچھائی ہوتی ہے۔ بھئی جیسے غوث پاک ہے وہ ہمارے نبی کی پرچھائی ہے۔ پرچھائی کا مطلب یہ جیسا ہمارے نبی نے کیا تھا نا ویسا غوث پاک نے کیا تھا، اس لیے ان کو غوث اعظم کہا جاتا۔ غریب نواز جو ہے نا وہ تھے نا تو وہ کس کے، ان کے اندر دو نبیوں کی صفت پائی جاتی تھی۔ ایک حضرت موسیٰ کی صفت پائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بھیجا نا تو ان کے زمانے میں جادو کا بول بالا تھا۔ قرآن نے کہا تھا کہ جب فرعون نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ بھئی اگر تم اتنا ہی جانتے ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا، لکڑی تھی، اس کو زمین پہ چھوڑ دیتے تو بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ کو ایسے نکالتے تھے ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہو سکتا ہے، تو فرعون نے کہا تھا ہم پھر مقابلہ کروائیں گے۔ وہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر رکھا ہے۔ یہی معاملہ ہوا تھا غریب نواز کے ساتھ۔ اب یہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ کبھی اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، کبھی پانی ختم ہو رہا ہے، کبھی، اس کا مطلب یہ جادو جانتا ہے۔
اب آپ کو معلوم ہے کہ پھر آدمی اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا، پھر لوہے کو کاٹتا ہے۔ اب ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جادوگر نہیں تھا، بہت بڑا جادوگر تھا۔ میں نے اس کی کتابوں میں اس کے تذکرے پڑھے ہیں۔ جادوگر اتنے اونچے لیول کا کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے دوسرے شہر میں کیا ایکٹیویٹی وہ بھی جان لیتا تھا، اور دوسرے شہر میں کیا کروانا ہے وہ بھی وہاں یہاں بیٹھے بیٹھے کر لیتا تھا۔ مان لیجئے یہاں بیٹھے بیٹھے دوسرے کے گھر میں آگ لگانی، یہاں سے لگا دیتا تھا۔ اگر کسی کی سواری جا رہی ہے مان لیجئے اس سائڈ، اور وہ چاہتا کہ نہیں یہ سواری اس سائڈ نہیں جانی چاہیے، وہ جادو کرتا تھا، سواری اس کی منہ پھیر لیتی تھی، جانا اس سائڈ تھا اس سائڈ چلی جاتی۔ اتنا بڑا جادوگر۔ اس کو بلایا بھائی، کہا کہ بھائی یہ دیکھو اس طریقے سے معاملہ ہے، تم کیا؟ تو اس نے کہا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو کہا پھر جاؤ۔ وہ اپنے کئی لوگوں کو ساتھ میں لے کر آیا، تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جا کر کہا کہ بھائی اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے، اب آپ کیا کریں؟ تو غریب نواز نے فرمایا جتنے آپ کے مرید تھے، جتنے آپ کے چاہنے والے لوگ تھے نا، کہا کہ یہ کام کرو، ایک لکیر کھینچ دی، کہا لکیر کے باہر مت نکلنا، اس لکیر کے اندر جو ہے نا وہ اس کے جادو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، میں ہوں نا آگے تمہارے۔ اب وہ آتے ہی اپنے کبھی اس نے سانپ بنانے شروع کیے، کبھی جو ہے وہ آسمان سے کبھی آگ برسانے شروع کی۔ لیکن جادو کی ایک میعاد ہوتی ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب سب کچھ دیکھا غریب نے کہا میرے لیول کے کوئی چیز ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس کو کرنے دیں۔ سارے لوگوں نے سوچا کہ جادوگر جیت رہا ہے۔ اب آخر میں جادوگر نے کہا میں ان کو یہ آخری اپنا کرتب دکھا دیتا ہوں۔ آخری کرتب اس نے کہا کہ اس نے جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جیسے ہی وہ ہوا میں اڑنے لگا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غریب نواز کسی اپنے مرید کو بھیجتے کہ جائے اس کو نیچے لے کر، نہیں، غریب نواز کی کھڑاؤ جس کو آپ جوتی کہہ لیں، نالے نے پاک کہہ لیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ اس کو نیچے اٹھا کے لے کر۔ وہ گئی، اب بندہ دوڑ تھا وہ نیچے آیا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں اور آپ کوئی جادو نہیں کرتے۔ غریب نواز نے فرمایا جادو ہم نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر سرکار جو آپ مانتے ہیں وہ بھی مجھے بھی بتا دیجیے نا، آپ کیا مانتے ہیں؟ تو غریب نواز نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ مجھے، تو آپ نے ان کا نام بھی دیا اور آپ نے ان کو ایک دعا دی۔ آپ نے دعا ایسی دی کہ رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عمر دے، جس کو عمر خضری کہا جاتا ہے، ایسی تمہیں عمر دے، جب جب جہاں تم جاؤ گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کوئی بھٹکے تو ان کو تو راستہ دکھانا، ہر کسی کو نظر بھی نہیں آؤ گے، اچانک سے کہہ دینا آ کر کے بھئی یہ راستہ وہاں جا رہا ہے، کوئی بھٹکے ان کو راستہ تم بتانا۔ غریب نواز کی یعنی کہ جو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے کی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دے کی، اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بات ہو گئی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور پالنے میں بات کرنے والا پیغمبر ہی ہے۔ جب مریم لے کر آئی تو کہا کہ کوئی جواب نہیں دے گا، یہ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، چھوٹے سے پالنے میں چھوٹے سے بچے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مریم تیرا بھائی ہارون ایسا تو نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا کیا نہیں؟ مریم خاموش رہی۔ حضرت عیسیٰ نے پالنے میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر کے پیغمبر بن کر کے آیا ہوں، لوگوں تم میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ لوگوں نے کہا یار پالنے میں پہلی بار بچے کو بات کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت عیسیٰ کو کیا اللہ نے معجزہ کیا دیا کہ وہ اس دور میں حکمت بہت زیادہ تھی۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہر ایک بیماری کی دوائی تھی، اس دور میں جو بیماری تھی ہر ایک بیماری کی دوائی تھی، تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بنا کر بھیجا، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اب لاؤ ان کے بدلے میں کوئی۔ حضرت عیسیٰ نے قرآن مجید کے تفسیر میں 5 لوگوں کو زندہ کیا تھا، الگ الگ جو ہے لیول کے لوگ تھے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لکڑہارے کی بیوی تھی، یعنی جو لکڑیاں کاٹ کر کے جنگل سے لاتا، بازار میں جن لوگوں کو بڑے لوگ تھے جن کو شام کو کھانا بنانے کے لیے لکڑی چاہیے تھی وہ اسے خریدتے تھے، تو وہ اپنی لکڑی کی بولی لگاتی تھی، لوگ لے جاتے تھے۔ وہ لکڑی کاٹنے جاتی، چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، تو کہتے ہیں کہ ایک دن بہت زیادہ بیمار ہوا، ہر کسی طبیب کے پاس لے گئے، نہیں، ایک طبیب نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ پہنچے غریب نواز کی بارگاہ میں تب تک اس کا انتقال ہو چکا ہوتا۔ اس نے کہا کہ آپ مسیحا ہیں، آپ غریب نواز ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ دعا کریں، میرا بچہ میرا سہارا ہے، یہ اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ دور وہ دور ہے
اگر آپ باپ ہیں ایک تو اپنی اولاد کو اس معنی میں رکھیے کہ کل وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا ساتھ دے سکے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر کوئی اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کی اگر بوڑھے ہو جائے نا اس حالت میں اس میں ایسی خدمت کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے. ورنہ دور ایسا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. حضور نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالی ہو. ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. یہ بات یاد رکھے. تو اب وہ گئی تو کہا کہ آپ کیا کریں. تو غریب نواز نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عورت ہے نا اس گمان سے آئی ہے کہ میں تیرا نیک بندہ ہوں اور میں جو کر دیتا ہوں نا وہ ہو جاتا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بچے کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ایک زندگی دے دے. اتنا کہنا تھا کہ بچہ رونے لگا. وہ گھر پہ لے گئی خوشی کے مارے. اس لکڑ ہارے کی بیوی یعنی جو اس کا شوہر تھا جو لکڑی کاٹتا تھا اس نے کہا کہ اس کو تو اس فلاں جو ہے وید نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ جی نہیں سکے گا. اس نے کہا میں اس کی بارگاہ میں لے کے گئی ہوں جو اس رب کو مانتا ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہاں جی وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے ایک جو ہے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مہر شریف دلی میں ان کی درگاہ ہے. میں اب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. وہ جب وہاں کام کرتے تھے نا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا. کہا یار کیا بات ہے یہ روزانہ اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں روزانہ موت سے ڈراتے ہیں لوگوں کو روزانہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. ایک کام کرو اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں. تو نکالنے کا اور کوئی طریقہ تھا نہیں. تو کہا کہ ان پر تہمت لگائی جائے. تہمت کے لیے ایک عورت کو خریدا گیا. بکریاں چرانے والی تھی یا کوئی بادشاہ کی جو ہے مطلب وہ یہ گھوڑے واستبل میں کچھ وہ ایسا کام کرتی تھی. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تو کہا جا کر کے قاضی کے پاس یا بادشاہ کے پاس جا کے شکایت کر کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے چند مہینوں پہلے اپنے یہاں مجھے خانقاہ میں بلایا تھا میرے ساتھ اس طرح سے کیا یہ بچہ ہو گیا اب یہ مجھے رکھنے کو تیار نہیں ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ایک دم اتنے بڑے آدمی کہ جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو دوپہر میں یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے یہاں پر 99 اچھائیاں اور ایک برائی ہو نا تو لوگ ایک برائی پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگوں کو جو نمازیں بتائی لوگ جو نمازیں بھول گئے. لوگوں نے ان کے احسانات بھول کر لوگوں نے کہا قطب الدین ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم تو تمہیں نیک سمجھتے تھے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اللہ کی بارگاہ میں لو لگائی. اللہ میں نے کام تیرے لیے کیا تھا. یہ کام میں نے اور کسی کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی کیا تھا. اب اگر یہ دنیا مجھے رسوا کر رہی ہے نا تو پھر اس کی ذمہ داری پھر کون لے گا. تو ان کو بھی معلوم تھا کہ میرا پیر بیٹھا ہوا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. ان تک خبر پہنچائی گئی آپ ہیں اجمیر شریف میں. تو کہا کہ فلاں تاریخ کو مقدمہ چلے گا عدالت میں پیش ہونا ہے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے روانہ ہوئے اور جا کر کہا کہ میں قطب الدین کا وکیل میں خود بن کر کے ان کا مقدمہ لڑوں گا. بادشاہ کو پتا چلا کہ بھئی غریب نواز آ رہے ہیں. بادشاہ بھی غریب نواز کا شیدائی. اس نے غریب نواز کو لینے کے لیے باہر کئی اپنے لوگوں کو بھیجا. غریب نواز کا ابھی نہیں ابھی میں وکیل بن کر کے آیا ہوں. لوگ کہیں گے کہ دیکھو یار یہ اس طرف ہو گئے اس لیے. غریب نواز نے کہا میں کل ہی ٹھیک ہوں. جب غریب نواز نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی طرف نظر دوڑائی نا تو وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غریب نواز سے کہا مجھے آپ نے بھیجا تھا یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. میں تو کسی جو ہے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر راج کرنے والا بندہ ہوں. یہاں ان لوگوں نے مجھے صلہ یہ دیا ہے. اب اگر یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں زانی ہوں معاذ اللہ میں نے کسی کے ساتھ ایسا کام کیا ہے تو پھر یہ تیری غریب نوازی کس کام کی. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں تیرا نیک بندہ ہوں اور یہ قطب الدین اگر نیک بندہ ہے تو اللہ اس دنیا کے سامنے ہمیں رسوا مت کر. اور اگر یہ قطب الدین اگر ایسا ہے تو پوری دنیا کے سامنے ہمیں رسوا کرنا. لوگ وہ تھے صوفی ان کو کہا جاتا ہے. آج کی طرح نہیں ہے کہ جو برائی کرے ان کا ساتھ دو. ایسا نہیں ہے. ان لوگوں نے اس لیے آج تک وہ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. تو عدالت لگائی گئی. قاضی صاحب اوپر بیٹھے. ایک طرف وہ ملزمہ عورت کھڑی تھی. ادھر مجرم بن کر کے یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کھڑے. وکیل حضرت غریب نواز. کہا بتاؤ پھر کیا کہتے ہیں. قاضی صاحب نے کہا اس طریقے کا مسئلہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں زنا کا مسئلہ بہت خطرناک ہے. کسی کی عصمت لوٹنا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ غلط ہے. غریب نواز نے فرمایا غلط ہے.
تو کہا اس کے پاس گواہ ہے کوئی؟ تو کہا کوئی گواہ نہیں۔ اب قطب الدین بختیار کاکی اکیلا رہنے والا بندہ، اس کا کون گواہ ہوگا؟ جبکہ عورت کے پاس کئی گواہ تھے، کئی گواہ بنا کر لے کے آ گئی، لیکن کاغذ کی کشتی زیادہ دیر پانی میں چلتی نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ جھوٹ زیادہ دن چلتا نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب وہ پڑتی ہے نا تو پھر کتنے سارے نپٹ گئے، یہ بات یاد رکھیں۔ فرعون جیسا بادشاہ بھی تھا یہاں پر زمین پر، لیکن اللہ کی جب لاٹھی ہے نا، وہ دیکھتا ہے، آزماتا ہے کہ کب تک تم جو ہے مطلب میری مخلوق کی بھلائی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ ایک وقت دیتا ہے، وقت پر جب وہ پکڑتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور اس کی پکڑ ایسی مضبوط ہے، پھر تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے زمین کو الٹ دو، یہ زمین یہاں سے لے کر الٹ دی، آپ سب نیچے۔ لیکن یہ غریب نواز کا کرم ہوا، غریب نواز گئے، کہا کہ ان کو کہو کہ کوئی وکیل ہو تو کوئی گواہ ہو تو لے آئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی گواہ نہیں اللہ کے علاوہ۔ اب وہ جو کہتا ہے نا کہ میرا کوئی گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، پھر ایسے لوگوں سے ڈریے جو اللہ کو گواہ بنا کر چلتے ہیں نا، ایسے لوگوں سے ڈرا کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غریب جب آہ کرتا ہے نا، غریب کہتا تھا نا ہائے میں برباد ہو گیا، تو یہ بات یاد رکھیں، پھر وہ غریب برباد نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اس کی آہ آسمان کو چیرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جاتی ہے، پھر وہ آہ اپنے ساتھ ان فرشتوں کو لے کر آتی ہے جو فرشتے عذاب کا مژدہ سناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے گواہ، قطب الدین کا گواہ ہے، اور وہ گواہ اگر خود گواہی دے دے تو قاضی مانے گا؟ قاضی نے کہا ماننے کو تیار ہوں، گواہ تو لائی ہے۔ کہا یہ عورت کے گود میں جو بچہ ہے نا 3 مہینے کا، یہ بچہ خود گواہی دے گا کہ قطب الدین صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تھے دلوں پر راج کرنے والے لوگ۔ بھئی اگر اپنے کسی مرید کو کہہ دیتے تو لوگ کہتے بھئی یہ تو ان کا خریدا ہوا مرید ہے، ان کا ہی مرید ان کی طرف ہی بولے گا۔ قطب الدین اگر کہتے تھے کہ میں نردوش ہوں اور غریب نواز مان لیتے تو لوگ کیا کہتے بھئی پیر و مرید کا اصل میں معاملہ تھا، دونوں نپٹ لیے۔ قاضی سامنے بیٹھا ہوا، بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا، کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ میں اس بچے سے سوال کروں۔ تو قاضی صاحب نے کہا سرکار یہ بچہ ہے، بولتا نہیں ہے۔ وزیر بھی کھڑے تھے، کہا یہ بچہ تھوڑی ہنسنے لگے وہ سب لوگ۔ غریب نواز نے فرمایا خاموش رہو۔ بچے سے پوچھا بتا بچے تیرا باپ کون ہے؟ اور کیا کہتا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں؟ تو بچے نے اپنی زبان کھولی، 3 مہینے کا بچہ ہے، زبان کھول کر کہتا ہے اے ہندوستان کے بادشاہ، اے اللہ کے ولی، اے عطائے رسول، میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اولاد نہیں ہوں، میری ماں جھوٹی ہے اور میرا باپ وہ وزیر ہے جو گھوڑوں کے استبل میں کام کرتا ہے۔ بلایا گیا وزیر کو، تو وزیر نے کیا کہا جانتے؟ وزیر نے کہا لوگ ان سے پریشان ہو گئے تھے، ہمیں پیسے دیے تھے، اس لیے ہم نے یہ تہمت لگائی تھی۔ تو آپ نے اپنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ۔ حضرت قطب الدین نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اب تو یہاں نہیں رہوں گا۔ غریب نواز نے فرمایا نہیں، جہاں برائی ہوتی ہے نا اس برائی کو ختم کیا جاتا ہے، برے لوگوں کو ختم نہیں کیا جاتا، بات یاد رکھیں۔ وہاں آپ نے کام کیا، وہ جتنے بھی سارے لوگ تھے وہ سب سدھر کے اللہ کے ولی بن گئے۔ اگر وہاں سے اگر لے جاتے اجمیر شریف لاتے تو کوئی کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ تھے وہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ان کے دربار میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، دیکھیں آپ جا کر کے، آپ بھی کئی مرتبہ ان کے آستانہ عالیہ پر گئے ہوں گے اپنی مرادیں لے کر کے۔ آپ جا کر کہتے ہیں اللہ میں گنہگار ہوں، یہ تیرا جو بندہ سو رہا ہے نا ان سے تو راضی ہوا ہے، تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ غریب نواز، یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ محفلیں نہ تو میرے نام کے لیے نہ آپ کی جو ہے مطلب تکلیف کے لیے محفلیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں قیامت کے دن اگر ان لوگوں نے ہمیں کہہ دیا نا یہ لوگ وہ تھے جو ہمیں یاد کیا کرتے تھے، یا اللہ کہہ دے کہ یہ میرے بندوں کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو ان کی نسبتیں ہمارے کام آئے گی، یہ بات یاد رکھیں، ان کی نسبتیں ہمارے کام آئے گی۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی جنہوں نے پورا کام کرتے ہوئے، یہ جب رجب کی 6 تاریخ آتی ہے اور آپ کی عمر 97 سال ہوتی ہے، آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، باقی نمازوں کی الگ بات ہے۔ کبھی آپ اگر ان کے ماننے والے ہیں تو صبح فجر کے وقت اپنا مصلی تیار کیجیے۔ اگر غریب نواز کو مانتے ہو تو غریب نواز کی ماننی پڑے گی، اور کہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ تیرا بندہ جب کوئی نماز نہیں چھوڑتا میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور آپ کو تو بینیفٹ ملا ہوا یار۔ 50 نمازیں تھی ہم پر، 5 کم کی، حضرت موسیٰ نے کہا پھر کرو، حضرت موسیٰ نے کہا پھر جاؤ 5 رہ گئی۔ حضور نے فرمایا اب میں نہیں جاؤں گا 5 کم کرانے کے لیے۔
اللہ پاک نے جب حضور واپس لوٹ رہے تھے اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں ابھی بھی اسی جو ہے مطلب قول پر ابھی بھی ہوں، میری طرف سے ابھی بھی وہ 50 ہی نمازیں ہیں، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب میں 50 نمازوں کا۔ سوال یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رول ماڈل بنا کر کے یہاں تشریف لائے اور لوگوں میں انصاف کیا، اور انصاف اس طرح سے کیا کہ اتنے سارے لوگ تھے وہ غریب نواز کے پہلو میں آ کر بیٹھے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ آج بھی کوئی بھی جاتا ہے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ قول میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، کہا کہ میرے پیر و مرشد مجھے فرمایا کرتے تھے ایک آدمی کے اندر 3 کوالٹی ہونی چاہیے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اس کی سوچ سمندر کے مانند ہونی چاہیے، سمندر کی آپ بھلے ایک بالٹی نہیں بڑے ایک کنواں نہیں بلکہ کتنا ہی پانی نکالو سمندر کو کوئی نہیں فرق پڑنے والا ہے، اسی طریقے سے بندے کو ہونا چاہیے لوگ کیا کہہ رہے کیا نہیں کیا کہہ رہے چھوڑ دیجئے ان کو کہنے والوں کو۔ دوسرا فرمایا ایک وہ بندہ کہ جس کی وسعت جو ہے نا وہ سورج کے مانند ہو، آفتاب کے مانند ہو، یعنی کہ سورج جو صبح نکلتا ہے نا تو وہ نہیں دیکھتا ہے کہ امیر اٹھا ہوا ہے یا غریب جگا ہوا ہے، کالا جگا ہوا گورا، نہیں وہ نہیں دیکھتا، وہ تو سب پر ایک ہی طرح کی دھوپ ڈالتا بھی، سب پر ایک ہی طرح کی کا اس طریقے سے ہو جاؤ۔ تیسرا کہ آدمی کو کیسا ہونا چاہیے ایک زمین کے مانند، زمین اللہ کی پوری وسعت بہت لمبی چوڑی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر جو آدمی دانہ ڈالے گا زمین اس کو 1 نہیں 2 گنا 7 نہیں 100 گنا کر کے واپس زمین دیتی ہے۔ زمین یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بونے والا کون ہے، زمین صرف اتنا دیکھتی ہے کہ بونے والا محنتی ہے کہ نہیں ہے، اگر بونے والا محنتی ہے تو پھر زمین کہتی ہے کہ میں تیرے لیے ویلکم، تیرے لیے سینہ چوڑے کھول کر کے میں کہتی ہوں کہ تو اگر اس کو اگر میرے اوپر محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تجھے ملیں گے یہاں سے۔ تو وہ لوگ تھے انہوں نے یہ کام کیا، اس لیے آج ہم لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور میرے دادا بھی انتقال کر گئے، آپ کے پردادا انتقال کر گئے، ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہم کی قرآن خوانی کرا لیں یار، پھر بھی یہ محفلیں کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ وہ تھے غریب نواز۔ رجب المرجب کی 6 تاریخ تھی، تقریباً ہجری آپ دیکھ لیں 633 ہجری، جب آپ کی آخری رات تھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ آپ جیسے حجرے میں داخل ہوئے، حجرہ آپ کا کمرہ وہیں تھا جہاں آپ کا مزار پاک ہے آج، کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ جب یہ چھٹی شریف آتی ہے، یعنی آج آپ دیکھ لیں ابھی کا وقت ہے، یہ اس وقت کمرے میں گئے ہوئے، پانی کا لوٹا رکھ دیا گیا کہ اگر رات میں وضو کی حاجت ہو جائے وضو کر لیں گے۔ صبح جب دروازہ کھولا ان کے مریدوں نے تو دیکھا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح جو ہے وہ نکل چکی ہے، اور یہاں پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حبیب تھا، اللہ کی محبت میں دنیا سے چل بسا، اللہ کی محبت میں جو بسا چل بسا نا، تو پھر محبوبوں کو دنیا کے کسی آدمی کی ایک کوئی محبوب ہوتی ہے، ان کے نام کی بڑی بڑی عمارتیں بن جاتی ہیں، ان کی بڑی بڑی ہسٹوریاں لکھ دی جاتی ہے، ان کو لوگ یاد کرتے ہیں تو پھر یہ تو اللہ کا محبوب بندہ تھا یار، پھر ان کو لوگ کیوں یاد نہیں کریں؟ اس لیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت تعلیم بڑی عظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تم میں سے چھوٹا ہے تو ہمیشہ یہ بات جو بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے کا خیال رکھے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو سامنے بڑا ہے تو سوچنا چاہیے یہ بڑا ہے، حضور نے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ بتایا، بات یاد رکھے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ کوشش کیجئے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیں، ہم ان کی بتائے راستے پر چلیں، اور کوشش کریں کہ غریب نواز نے جو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر جمعرات کو ان کی چوکھٹ پر جا کر کے حاضری دیجیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھٹی شریف ہو جائے تو ان کی حاضری دیجیے، اگر آپ کا من اگر مطمئن ہے تو آپ جائیے ماشاءاللہ زیارت کیجئے، باہر کھڑے ہو کر کے بڑے ادب کے ساتھ حاضری دیجئے اور آئیے وہاں سے، ورنہ یہاں گھر بیٹھے بیٹھے ہر جمعرات کو ان کے نام کی فاتحہ لگائیے۔ کل چھٹی شریف ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے، ہمارے یہاں پر آپ کو اور میرے کو یہ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ فاتحہ یا تو مولانا صاحب لگاتے ہیں یا پھر امام صاحب لگاتے ہیں، اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا اصل مطلب یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فاتحہ کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے، دیکھیے کل چھٹی شریف ہے، مغرب یہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ کے گھر میں جو کچھ بنا ہو، میرا مشورہ یہی ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی نابالغ بچے ہیں، یعنی جو 15 سال کے نیچے کے خاص کر کے جو بچیاں ہیں،
ان کے وہ جو جیسی چیز کھا سکے نا ویسی چیز بناؤ. ہمارے یہاں پر جب شیرنی بانٹی جاتی ہے بچوں کو پہلے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان پر ابھی کوئی شریعت نافذ نہیں ہوئی ہے. اگر وہ نماز چھوڑے تو گنہگار نہیں ہے. روزے رمضان کے روزے اگر وہ رکھے تو الگ، سونے پہ سہاگا نہیں رکھے تو کوئی گنہگار نہیں ہے. تو آپ ان کو اپنے سامنے بٹھائیں، کھانا رکھے سامنے. کل کھانا رکھنے کے بعد میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں حضور پر، جو درود آپ کو آتا ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یا جو آپ نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ دیں. 3 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 مرتبہ الحمد شریف پوری الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولضالین تک. پھر 3 مرتبہ ہر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ختم ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف. اگر آیت الکرسی اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیجئے، اگر نہیں یاد ہے تو 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیے. اب ہاتھ اٹھائیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں آپ دعا کیجئے. بھئی آدمی چاہے کتنا بھی بڑا پروفیسر ہو نا، بھئی اسکول میں پڑھاتا ہو، ڈاکٹرائی کرتا ہو، لیکن وہ جب ماں کے سامنے جاتا ہے نا تو پھر بھاشا وہی بولتا ہے جو اس کی ماں بولتی. بات یاد رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ آپ کی ہر ایک زبان کو سمجھتا ہے. زبان کی بات تو الگ ہے، جن کو زبان نہیں آتی نا وہ اشارے سمجھتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے. ان کے کھانا رکھیے اور کہیے پروردگار میں نے جو کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اور میں نے جو قرآن پڑھی ہے اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. خراج عقیدت اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پھر اس کے بعد میں آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کا نام لے لیں آپ، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ فاتحہ ہے. ہاں آپ کی الگ محبت ہے کہ آپ کسی کو آپ کہتے تھے عالم صاحب آئیں گے تو ہاں ان کو بلائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو نہ بلائیں، لیکن فاتحہ آپ خود دو گے تو ایک اس کا اثر یہ بھی ہوگا. اثر کیا ہوگا کہ آپ جب دعا کرو گے نا، آپ اپنی ماں کے لیے دعا کرو گے تو آپ کی ماں کی وہ شفقت جو آپ نے بچپن میں اپنے ماں کے ساتھ گزارے، کبھی آپ کو یہ دن یاد آئیں گے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا تو پیسے ماں سے مانگا کرتا تھا میں. میری ماں کسی طریقے سے میری شوق پورا کرنے کو تیار تھی. آج میں اپنی ماں کے لیے فاتحہ لگا رہا ہوں تو آپ کا دل ہے نا وہ ماں کی طرف جھکے گا، آپ کے باپ کے دل جھکے گا. تو آپ خود پڑھو گے تو ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. تو اس طریقے سے فاتحہ آپ خود دیجئے، اہتمام کیجئے فاتحہ کا، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکشا پر عمل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کل چھٹی شریف ہے، آج 5 تاریخ ہے. اب یہاں سے مغرب سے لے کر کے کل مغرب تک چھٹی شریف رہے گی. بات یاد رکھیں، ابھی لگ چکی ہے. آپ میں سے اب صبح آپ اگر فاتحہ لگاؤ تب بھی آپ جو صبح مدرسے کے بچے آتے ہیں انشاءاللہ صبح قرآن گانی ہوگی یہاں پہ. اور اگر آپ اپنے گھر میں جب چاہیں فاتحہ لگائیں. میرے حساب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ مغرب عصر اور مغرب کے درمیان فاتحہ لگائیں، اچھا سا کھانا بنائیں، سب پھر گھر والے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اس سے محبت بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان بھی ہمیں عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جو ہے جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں.